أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی ہمارے سامنے قرآن پاک کے 18ویں پارے کی ایک بہت اہم صورت ہے سورہ نور. اس کی 4 آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29. یہ آیت نمبر 26 کا تعلق پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ چل رہا تھا اسی کے ساتھ ہے، اور اس واقعے سے متعلق یہ آخری آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مناسب ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے مناسب ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، جو تہمت کی بات وہ منافق لوگ کہتے ہیں وہ نیک مرد اور عورتیں اس سے بالکل بری یعنی بے تعلق ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے آخرت میں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کو سامنے رکھ کر ایک عمومی ضابطہ اور ایک عمومی قاعدہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ گندے لوگ گندوں ہی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پاکیزہ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، سچے لوگوں کو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے. برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کی طرف میلان رکھتی ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کی طرف میلان رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کا قاعدہ ہے، یعنی کہ اگر کسی مرد نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو آئندہ بیوی بھی ایسی برائی والی ملے گی، یا کسی عورت نے کوئی برائی کی ہے، کوئی زنا کا کام کیا ہے، آئندہ مرد بھی اس کو زنا والا ملے گا. یہ نہیں ارشاد فرما رہے. ارشاد اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے، کند فارسی میں ایک مثل ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، جس کی جیسی طبیعت رہتی ہے ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو اچھا لگتا ہے.
اگر اچھا آدمی برے ماحول میں چلا جائے تو اس کا جی اکتاتا ہے، اگر برا آدمی اچھے ماحول میں چلا آئے تو بھی اس کا جی اکتاتا ہے۔ دنیا میں یہ جو لوگ گندگیوں کے پاس رہتے ہیں، جو بھنگی ہوتے ہیں، کچرا کوڑا کرکٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں، وہ اگر اچھی جگہ میں، خوشبودار جگہ میں اگر چلے جائیں تو ان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور جو اچھی جگہ رہنے والے ہیں وہ اگر کبھی بدبودار جگہ پر پہنچ جائے تو ان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھنگی کسی راستے سے جا رہا تھا اور وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، کسی نے پیاز سنگھایا، کسی نے کیا سنگھایا، کسی نے پانی چھڑکا، لیکن ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس کا ایک ساتھی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ تو ہماری برادری کا ہمارا ہی دوست بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس وہ کونے میں سے کہیں سے جا کر کوئی گندگی اور نجاست اٹھا کے لایا اور وہ لا کر اس کو سونگھا دی، اس سے وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہاں کوئی عطر کی دکان تھی، کوئی عطر فروش تھا، عطر بیچنے والا تھا۔ اس کی خوشبو یہ ہمیشہ بدبو میں رہنے والا برداشت نہیں کر سکا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی انسانی طبیعت ہے، وہ جس ماحول میں رہتا ہے، جہاں رہتا ہے وہی پھر اس کو بھانے لگتا ہے، وہی اس کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو گندے مرد بھی ہمیشہ گندی عورتوں کی طرف میلان رکھتے ہیں، پاکیزہ عورتوں کی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو پاکیزہ عورت ہے، جو اچھے اخلاق والی لڑکی ہے، وہ تو اس کو گھاس نہیں ڈالے گی، وہ تو اس کو بھاؤ نہیں دے گی۔ تو گندے مرد بھی ہمیشہ گندی عورتوں کی طرف اور گندی عورتیں بھی ہمیشہ گندے مردوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، جبکہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کی طرف، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ یہ قاعدہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پاکیزہ نہیں ہو سکتا، اور پھر جائے کہ وہ امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے سارے پاکیزہ مردوں میں سے سب سے بڑے پاکیزہ، یعنی پاکیزہ مردوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے جن بیویوں کا انتخاب کیا گیا، ان بیویوں میں بھی سب سے بڑی، سب سے فائق، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی، سب سے زیادہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، فطری لگاؤ تھا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ مردوں کے سردار ہوئے، اور قرآن میں قاعدہ یہ ہے کہ پاکیزہ مردوں کی طرف پاکیزہ عورتیں ہی توجہ کرتی ہیں، پھر سیدہ عائشہ کا نکاح تو اللہ کی اشارے سے ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر آئے تھے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منافقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کی طرف جو غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ یہ تو سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اقدس میں، آپ کے گھر میں، آپ کی پاک بیویوں میں شامل ہے۔ جب آپ پاکیزہ ہیں تو آپ کی بیوی بدرجہ اولا بالضرور، یقیناً آپ کی بیوی بھی پاکیزہ ہوگی، اور یہ بات تو روایتوں میں بھی آتی ہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو کہ سید المفسرین کہے جاتے ہیں، امام المفسرین کہے جاتے ہیں، ان سے بھی یہ بات منقول ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو کوئی بدکار یا کیریکٹر کے اعتبار سے لوس ہو، کردار کے اعتبار سے وہ کمزور ہو، ایسی کوئی بیوی کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی۔ یہ ہوا ہے کہ انبیاء کی بیوی میں کافرہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کافرہ تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے عذاب میں گرفتار ہونے کی خبر سنائی ہے۔ تو نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی زانیہ اور فاحشہ اور بدکار نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، کیونکہ بدکاری ایسی چیز ہے جس کی وجہ
سے لوگوں کو اس شخص سے یا اس عورت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اللہ نبیوں کے گھرانے کو اور نبیوں کے گھر کو ایسی کوئی چیز نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے قوم کو اس سے نفرت ہو۔ تو اب اس قانون کے مطابق بھی اگر سوچیں تو منافقین نے حضرت عائشہ کے بارے میں مدینہ میں جو جھوٹ پھیلا رکھا تھا، وہ جھوٹ اس آیت کے ذریعے سے بھی دور ہو جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پاکیزہ مرد بلکہ پاکیزہ مردوں کے سردار ہیں، تو آپ کے نکاح میں اللہ کے اشارے سے جو بیوی آئی وہ کیسے کوئی ایسا کام کر سکتی ہے، یا کیسے ان کی طرف ایسے کام کا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ سو یہ منافقین جو کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ تو منافقین کی کہی ہوئی باتوں سے بری اور بے تعلق ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے آخرت میں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ جو تکلیف ان کو سہنا پڑی، ان کے بارے میں جو لوگوں نے بری بری باتیں جھوٹی جھوٹی غلط غلط اپنی طرف سے گھڑ کر پھیلائی ہے، اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ کہ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں ان کے لیے ان کے درجات بلند فرمائیں گے، اللہ ان کو عزت کی روزی عطا فرمائیں گے، اور اللہ ان کے لیے مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ برے کاموں، ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ گندی باتیں گندوں کی زبان سے نکلتی ہے اور نیک لوگوں کی زبان سے نیکی کی باتیں نکلتی ہے۔ دیکھ لو آپ کے مدینہ کے معاشرے میں کن لوگوں کی باتوں پر ان گندی باتوں کا چرچا ہے، سمجھو کہ وہ گندے مرد ہے۔ چونکہ خنزیر ہوتا ہے نا، اگر اس کو باغ میں بھی لے جائیں تو باغ میں بھی وہ نالی ڈھونڈتا ہے اور وہاں بھی وہ گندگی کی طرف جاتا ہے، اس کی طبیعت میں ہی گندگی ہے۔ تو آج مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہ کر جن لوگوں کی زبانوں پر ایسی گندی گندی باتیں ہیں، سمجھو یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ یہ گندے ہیں سو ان کی زبانیں بھی گندی ہیں، ان کے دل گندے ہیں، وہی دل کی گندگی وہ زبان پر لاتے ہیں۔ سو اے مومنو، تم ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے جیسا اپنے آپ کو نہ بنانا۔ یہاں پر تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جو واقعہ تھا وہ واقعہ پورا ہو جاتا ہے، پھر قرآن کریم دوبارہ اپنے پرانے مضمون کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ جو سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اتاری ہے، سورہ نور اصلاح معاشرہ کی صورت ہے۔ سماج کا سدھار کیسے ہوگا، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کے مختلف طریقے اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے۔ چنانچہ چونکہ زنا معاشرے اور سماج کو بدکاری، سماج کو خراب کرنے والی چیز ہے، زنا معاشرے کو خراب کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع بھی وہیں سے فرمایا تھا، اور پھر درمیان میں جو لوگ اس قسم کی گندی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر جھوٹی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کے درمیان عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا، اور پھر ساتھ میں مثال کے طور پر ایک واقعہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو اس طرح کی بری باتیں پھیلانے سے سماج کتنا منتشر ہوتا ہے، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ اللہ آگے پھر وہی احکام شروع کر رہے ہیں جن احکام کے سامنے رکھنے کی وجہ سے سماج میں زنا نہیں پھیلتا، اور جن احکام کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینے کی وجہ سے اور جن احکام کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اور سماج میں زنا پھیلتا ہے۔ چنانچہ آگے کی 3 آیتوں میں بھی ایک بہت ہی اہم ترین حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو حکم ارشاد فرما رہے ہیں، ہم آگے جو بات بتلانے والے ہیں اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو چھوڑ نہیں دینا، اس کو معمولی سمجھ کر پیٹ کے پیچھے نہ ڈال دینا۔ یہ بھلے سے نماز نہیں ہے،
ان آیات میں آگے روزے کا حکم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام تو عبادت کے ساتھ ساتھ عقائد کا، معاملات کا، معاشرت کا بھی نام ہے، اخلاق کا بھی نام ہے۔ تو ہم اس میں آپ کو معاشرت اور اخلاق کا ایک بہت اچھا اصول آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سو ایمان والو سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو تم اپنے رہنے کے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور تم اس گھر کے رہنے والوں کو سلام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ آدمی، بندے مومن اور مومنہ عورتیں جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے اس گھر والوں سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اجازت لینا واجب ہے، بغیر دستک دیے، بغیر گھنٹی بیل بجائے، بغیر گھر والوں سے اجازت لیے کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ چونکہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والے مردوں، اس میں عورتیں بھی آ گئی۔ حضرت ام ایاس رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ ہم 4 عورتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ان کے پاس جایا کرتی تھی، اور ہمیشہ جب بھی جاتی تھی ہم جانے سے پہلے اجازت دیتی تھی۔ تو مرد اگر مرد کے روم میں جا رہا ہے، عورتیں اگر عورتوں کے گھر میں جا رہی ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لے، اس لیے کہ گھر میں جو بندہ ہے یا گھر میں جو عورتیں ہیں وہ کس حال میں ہیں، وہ کیا آپ کے داخل ہونے کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں، وہ ساری باتیں تم کو اس وقت معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی تم کسی گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لیا کرو۔ حتیٰ کہ اگر بیٹا ماں کے گھر میں جا رہا ہے، ماں بیٹے کے گھر میں داخل ہو رہی ہے، باپ بیٹے کے یہاں جا رہا ہے، بیٹی باپ کے گھر میں داخل ہو رہی، تو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اجازت لینا ضروری ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں جب اپنی والدہ کے گھر جاؤں، اپنی اماں کے گھر جاؤں، تو کیا اس وقت بھی میرے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں ضروری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ تو میری ماں ہے، وہاں تو میں جاتا رہتا ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، روزانہ کا میرا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ، یعنی وہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ وہاں اجازت کی کیا ضرورت ہے، کسی اجنبی کے گھر میں جائیں گے تو اجازت لیں گے، ماں کے گھر میں جانے کے وقت اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھو؟ ان صحابی نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے رسول۔ تو تمہیں کیا پتا، کسی ضرورت سے انہوں نے اپنا سطر کھولا ہو، یا کسی ایسی حالت میں ہو جس حالت میں وہ تمہارا گھر میں داخل ہونا پسند نہ کرتی ہو، تو اس لیے تم اپنی ماں کے گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیا کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو محرم کے گھر، ماموں بھانجی کے یہاں جائے، بھانجی ماموں کے یہاں جائے، بھتیجی چاچا کے یہاں جائے، چچا بھتیجی کے یہاں جائے، کوئی بھی رشتہ دار کسی بھی رشتہ دار کے یہاں جائے تو جانے سے پہلے اجازت ضرور لے لیا کرے۔ بغیر اجازت کے داخل ہونا شریعت کے ایک واجب حکم کو توڑنا ہے۔ ہاں، اگر مرد اپنی بیوی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ گھر میں میری بیوی اور کوئی نہیں ہے اور میرے بچے ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع سے بیوی سے اجازت طلب کرنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، وہاں بھی اگر اجازت طلب کر لے تو بہتر ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اجازت نہ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے۔ کوشش یہ کرے کہ اس انداز میں گھر میں داخل ہو کہ تمہارے داخل ہونے سے پہلے اس کو تمہارے آنے کی خبر ہو جائے، جیسے کھنکھار لیں،
کھانس لے، اپنے پیر پٹخ لے، دروازے پر ہلکی سی دستک دے دے، کسی نہ کسی طرح اپنے آنے کی خبر اپنے گھر والوں کو کر دے، تاکہ وہ اگر کسی ایسی حالت میں ہوں جس حالت میں آپ تمہارا ان کو دیکھنا پسندیدہ نہیں ہے تو وہ اپنی حالت درست کر لے۔ آج تو سماج میں، معاشرے میں اس لیے آپس میں میاں بیوی میں چپقلش ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کی جاسوسی کرتا ہے اور بیوی شوہر کی جاسوسی کرتی ہے۔ وہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں اس طرح چپکے سے داخل ہو جاؤں کہ میری بیوی کو اس کا احساس اور اس کا ادراک نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو، ایسی اس طرح چپکے سے دبے پاؤں وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیوی کیا کرتی ہے۔ دیکھو شریعت کا حکم ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے کو تو خصوصاً اپنے گھر میں، بھلے سے گھر میں صرف بیوی ہوں، ان کا اپنا معمول یہ تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت تھانوی کے ہاں صرف بیوی تھی، تو بھی گھر میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ دیہات میں تو لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے، ہو سکتے ہیں پڑوس سے کوئی عورت آئی ہو اور ہم اپنا گھر سمجھ کر اندر داخل ہو جائیں اور ان پر نظر پڑ جائے اور پھر اس کے بعد وہ نظر پڑنے کے بعد کے جو سارے مفاسد اور برائیاں ہیں وہ ساری شروع ہو جائے۔ تو اپنے گھر میں جبکہ صرف اندر بیوی ہوں تو بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ اور یہ صرف حضرت تھانوی کا طرز عمل نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان کا طرز عمل اور معمول یہ تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو داخل ہونے سے پہلے کھٹکھٹا لیتے تھے، پیر کی آواز کر لیتے تھے، کھنکھار لیتے تھے، کسی نہ کسی طرح اپنی آمد کی، اپنے آنے کی اطلاع دے لیتے تھے۔ تو اگرچہ بیوی ہوں لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے نوک کرنا، اجازت لینا، اپنے آنے کی اطلاع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ بہتر ہے۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر کے رہنے والوں کو سلام کر لو، سلام سے پہلے گھر میں داخل نہ ہو۔ گویا دو حکم دیے، ایک تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا اور دوسرا سلام کرنا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے اجازت لے کے پہلے سلام کریں، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن پاک میں پہلے اجازت کا حکم ہے اور پھر اس کے بعد سلام کا حکم ہے۔ تو علماء کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ پہلے اجازت لینا چاہیے اور پھر سلام کرنا چاہیے، لیکن دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ درمیان میں اللہ نے واو ذکر کیا ہے، اور عربی زبان کی اصطلاح میں واو ترتیب بتانے کے لیے نہیں آتا، واو تو صرف دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں کہتے ہیں کہ جاء زید و عمرو، زید اور عمرہ آئے، یہ طلبہ کے سامنے یہ مثال بیان کی جاتی، تو اس کا مطلب ہے زید اور عمرہ آئے، پہلے زید آیا پھر عمرہ آیا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے واو استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اجازت بھی لینا ہے اور سلام بھی کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ وہ کہاں سے ہم کو معلوم ہوگا؟ وہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام فرماتے تھے، اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب فرماتے تھے، گھر کے اندر سے اجازت ملتی تھی، اس کے بعد آپ اندر تشریف لے جاتے تھے۔ بلکہ بعض روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں تو صاف صاف یہ مذکور ہے کہ جو شخص سلام کرنے سے پہلے تم سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرے تو تم ان کو اجازت مت دو گھر میں آنے کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو توڑا ہے، سلام نہیں کیا اور سلام سے پہلے اجازت لے رہے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یہ علماء کے دو قول ہیں، ایک جماعت تو یہ کہتی ہے پہلے اجازت طلب کرو پھر سلام کرو، دوسری جماعت یہ کہتی ہے جن کی حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ پہلے سلام کرو پھر اجازت طلب کرو۔ علماء نے ان دونوں قولوں کو ملایا ہے، اور ملانے کا مطلب یہ ہے اگر آپ گھر میں اس جگہ پر ہے کہ گھر کے لوگ مثلا وہاں پہلے ہی روم میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سلام کی آواز ان کو جا سکتی ہے تو آپ وہیں سے ان کو سلام کر لیجئے اور پھر اس کے بعد اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر لیجئے۔ لیکن اگر وہ گھر میں کہیں اندر کے روم میں ہے، آپ کے سلام کی آواز نہیں جا سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ پہلے بیل بجا لیجئے،
دستک کر دیجئے، نوک کر دیجئے. یہ نوک کرنا، دستک دینا، بیل بجانا ایک طرح سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا ہے. پھر جب وہ قریب آ کر دروازہ کھولے یا آپ سے پوچھے، اس وقت گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر لیجئے. یا ایو، اور اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جو کھٹکھٹانا ہے، دستک دینا ہے، دروازے کو یا بیل بجانا ہے، یہ بھی اجازت لینے کے حکم میں ہے. اگر گھر والوں نے داخلہ دے دیا تو یہ گویا کہ اجازت والا حکم پورا ہو گیا. لیکن کھٹکھٹانے کا ادب بھی سیکھنا چاہیے. اس طرح نہیں کھٹکھٹانا چاہیے جیسے طوفان آ گیا ہو. بہت سے لوگوں کے کھٹکھٹانے کا طرز عمل اتنا برا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو سب کے سب جاگ جاتے ہیں، اتنی زور سے بیل بجاتے ہیں. تو ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والے سن لیتے اور سونے والوں کی نیند خراب نہ ہوتی. بیلنس کرتے تھے اپنی آواز کو، اتنا بلند آواز سے نہیں چلاتے تھے کہ سونے والے کو کی آنکھیں کھل جائے، اور اتنا آہستہ سے، اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی سلام نہیں کرتے تھے کہ سیٹی کے سوا، اپنے کان کے سوا کسی کو سنائی نہ دے. تو اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. سلام درمیانی آواز میں کرنا چاہیے. اسی طرح دستک کی میں بات کر رہا تھا کہ دستک اور کھٹکھٹانا اتنا زور سے نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے در و دیوار بج اٹھے. دھیرے سے کھٹکھٹانا. صحابہ نے اس کو بھی نوٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں جاتے تھے تو آپ کیسے کھٹکھٹاتے تھے؟ خود صحابہ آپ کے گھر پہ آتے تھے تو آپ کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جاتا تھا؟ تو صحابہ نے نوٹ کیا ہے تقرأ بالاظافیر، ناخن کے ذریعے سے کھٹکھٹاتے تھے. آپ ناخن کے ذریعے سے اپنے دروازے پر نوک کریں. اگر گھر میں پنکھا نہیں چل رہا ہے تو آرام سے آواز پہنچ جاتی ہے. ضروری نہیں، ہاں ٹھیک ہے گھر والے اندر کے روم میں ہیں، آواز نہیں جا سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ آپ زور سے کھٹکھٹائیں. لیکن نارمل ادب یہ ہے کہ آہستہ، اتنی آواز سے کھٹکھٹانا چاہیے کہ گھر والوں کو اندر تک آواز پہنچ جائے. اس طرح زور زور سے کھٹکھٹانا کہ اندر والوں کو تکلیف ہو یا ان کو لگے کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، یہ مسلمان کو تکلیف دینے میں داخل ہے. اور مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو یہ حکم فالو کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، لیکن پورا کرنے میں ادب کو ملحوظ رکھنا ہے. اس طرح کھٹکھٹانا ہے کہ اندر والوں کو تکلیف نہ ہو. پھر اندر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا. تو اجازت طلب کرنے کے لیے بھی الفاظ ہونے چاہیے. صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے اجازت طلب کرنے کے لیے. بعض لوگ سیدھا اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ مثلا میں زید ہوں، اور سیدھا اندر داخل ہو جاتے ہیں. بھائی وہ اندر والے نے ابھی تو اجازت دی نہیں آپ کو داخل ہونے کی، اب ڈائریکٹ کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ تو اجازت طلب کرنے کے بھی صحیح الفاظ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور بغیر سلام کے انہوں نے لفظ استعمال کیا الجو، یعنی کیا میں اندر گھس جاؤں؟ اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے کیا میں اندر گھس جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادم موجود تھے. آپ نے ان سے کہا کہ باہر جو صاحب ہے ان کو اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ. چنانچہ وہ صاحب باہر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان کو سکھایا کہ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور پھر اس کے بعد کہو ادخلوا، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد پھر گھر سے جو جواب آیا اس جواب کے مطابق عمل کرنا ہے. اور جب اس طرح کا کہا جائے کہ میں عام طور سے جب اجازت لی جاتی ہے یا کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون، تو اس کا جواب بھی صحیح طریقے سے دینا چاہیے. اگر اندر سے پوچھا گیا کون اور آپ جواب میں یوں کہیں کہ میں سے کیا مطلب ہے کہ یہ میں کون ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں. وہ جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں ادھر شام وغیرہ کی طرف منتقل ہو گئے تو ایک صاحب ان کے پاس آئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے پوچھا کہ من، عربی میں کہ کون ہے؟ تو عربی میں باہر سے جواب ملا انا، یعنی میں. انا کا ترجمہ ہوتا ہے میں.
تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے جاننے والے میرے دوستوں اور رشتہ داروں میں انا نام کا کوئی نہیں ہے، سوری میں آپ کونے میں جانتا نہیں۔ پھر وہ خود باہر نکلے اور کہا، ان کو سکھایا کہ اس طرح نہیں بولتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ حضرت جابر نے کہا کہ انا۔ حضور نے جواب دیا انا انا، یعنی آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ کیا میں، آپ اپنا نام دو نا کہ میں محمد ہوں یا میں جابر ہوں یا میں زید ہوں میں خالد ہوں، تو اپنا تعارف پیش کرو۔ یہ جو وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں یہ بھی اجازت لینے کے حکم میں ہے۔ آپ نے اگر کہیں کسی جگہ کارڈ دے دیا تو یہ ایک طرح سے آپ گویا کہ ان سے اجازت لے رہے کہ کیا میں آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے یہاں داخل ہو سکتا ہوں، تو وہ کارڈ دینا۔ اسی طرح ساؤنڈ باکس رکھتے ہیں اور وہاں سے سلام کر کے اندر والوں سے اجازت طلب کرتے، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ اب تو ویڈیو آ گئے، ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ گھنٹی بجاؤ، وہ کون شخص کھڑا ہے وہ اندر والوں کو دکھاتا ہے، پھر وہ اسی حساب، تو یہ ساری صورتیں اسی میں داخل ہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کا جو شریعت کا حکم ہے اس میں داخل ہے۔ یہ حکم اتنا بڑا، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ اچانک اندر داخل ہو جائیں گے، گھر کے کسی نامحرم عورت پر اگر نظر پڑ جائے گی تو پھر فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہی بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا آئندہ آپ کے گھر والوں کی عزت اور عصمت کے لوٹنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور خاص کر کے دیہاتوں میں زیادہ، شہروں میں تو اب تو ٹاوروں میں تو یہ حال ہو گیا کہ کون پڑوس میں رہتا ہے وہ نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ زیادہ بے تکلفی ہو جاتی ہے، دروازے کھلے رہتے ہیں، یہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے اطلاع کرنے کا کوئی، تو اس کی وجہ سے دھیرے 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 سماج میں زنا پھیلنے لگتا ہے، آپس میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ صورت اللہ نے اسی لیے اتاری ہے کہ سماج عزت کے ساتھ اور عصمت کے ساتھ ایک دوسرے کی پاک دامنی کا خیال رکھتے ہوئے کیسے زندگی گزاری جائے۔ تو کہنے کو تو یہ بہت نارملی اور بہت معمولی سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اور خود جو آدمی اندر داخل ہو رہا ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اگر وہ بغیر اجازت کے ڈائریکٹ اپنے کسی کام سے آیا ہے، بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا، تو وہ سامنے والا وہ برا محسوس کرے گا کہ میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا۔ اور اگر اجازت لے کر جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سامنے والا اس کو بٹھائے گا، پوری توجہ سے اس کی بات سنے گا، اگر وہ اپنی کوئی ضرورت لے کر آیا ہے تو اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو اس میں شریعت کے اس حکم میں بہت فائدے ہیں، اور ان بڑے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بے حیائی کے کام اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ کا لہجہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بہتر ہے، اتنا بھلا ہے کہ مجھ کو امید ہے کہ میری طرف سے یہ حکم نازل ہونے کے بعد تم کبھی اس کے خلاف نہیں کرو گے، اور اپنے نفع کے لیے بھی تم اس کا ضرور ضرور خیال رکھو گے۔ تو یہ طریقہ ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینا چاہیے، سلام کر لینا چاہیے، اور اندر والے سلام کا جواب دے، آپ کو آنے کی اجازت دی، اس کے بعد اندر جانا ہے۔ اب یہ کہ کھٹکھٹانا یا اجازت لینا، اس کے متعلق ایک اور مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ 3 مرتبہ کھٹکھٹانے کی یا اجازت لینے کی اجازت ہے شریعت میں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ نے، اور یہ 3 مرتبہ بھی سلنگ مسلسل ایک ساتھ نہیں کہ ہتھوڑے جیسے برسا رہے ہو، شریعت میں احادیث میں مضمون آتا ہے، حکم یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں، اب یہ شریعت کی یہ وہ احکام ہے جن کو یورپین کلچر نے محفوظ کیا اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور دشمن قومیں اس پر عمل کر کے ترقی کر رہی ہے، اور ہمارے یہاں ان سارے حکموں کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی سکھایا گیا کہ آپ کیسے اجازت لو گے 3 مرتبہ۔ تو پہلی مرتبہ کھٹکھٹا کے اندر سے جواب آنے کا انتظار کرنا چاہیے،
پھر دوسری مرتبہ کھٹکھٹا کے اندر سے جواب آنے کا انتظار کرنا چاہیے، پھر تیسری مرتبہ کھٹکھٹا کے اندر سے جواب آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ اگر نہ اجازت یا اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اندر والے یا تو کسی کام میں مشغول ہے، یا اس وقت کسی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا اس وقت وہ اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں، جو بھی، لیکن پھر اس کے بعد کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منع حدیث میں حضور آگے والی آیت میں یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی جواب نہ ملے یا اس گھر میں کوئی نہ ہو تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، وہاں سے لوٹ جاؤ۔ اور حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت لو اور وہاں سے اجازت نہ ملے فَلْيَرْجِعْ، تو چاہیے کہ وہ لوٹ جائے۔ پھر وہاں دروازے پر وہ مسلط ہو کر آدمی کھڑا نہ رہے، وہاں سے چلا جائے، واپس جائے، اور اس کو برا نہ مانے، اس لیے کہ زبردستی اگر تم داخل ہو گئے تو یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اس گھر میں رہنے والے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اس کے دل میں بھی تمہارے بارے میں برائی آئے گی کہ کیسا آدمی ہے میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ تو 3 مرتبہ اجازت لینا ہے، اور اگر اس دوران اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانے کا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہی حکم موبائل کا بھی ہے۔ آپ اگر کسی کو فون کر رہے ہیں اور اگر اس نے پہلی مرتبہ میں نہیں اٹھا، 2-4 منٹ انتظار کرو، ہو سکتا ہے وہ استنجے کو گئے ہو، کسی ضرورت کو گئے ہو، گھر میں خواتین نے دوسرے کو فون کیا، ہو سکتا ہے وہ پکا رہے ہو کھانا، اور اگر وہ چھوڑ کر آپ کا فون اٹھائیں گے کھانا جل جائے گا، تھوڑا انتظار کرو۔ پھر 2-4 منٹ کے بعد پھر ایک آدھ فون کر لو، پھر نہیں اٹھا رہے پھر تیسری بار، بس 3 مرتبہ۔ ایسا نہیں کہ 10-10 مس کال مار رہے ہیں، 20-20 مرتبہ فون کر رہے ہیں، اور فون اٹھانے کے بعد کام کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ آپ کی خیر خیریت معلوم کرنا تھا، تو خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے 20 فون کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور فون کا وقت بھی نہیں معلوم کرتے ہیں۔ جیسے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا چاہیے اور اس شخص سے معلوم ایسے ہی فون کرنے سے پہلے بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کس وقت فون کرنا چاہیے، کس وقت کسی کے گھر پہ دستک دینی چاہیے۔ بلکہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر فون پر آپ کو لمبی بات کرنی ہے تو آپ سامنے والے سے پہلے پوچھو کہ کیا میں اس وقت بات کر سکتا ہوں، مجھے تھوڑی سی لمبی بات کرنی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر کسی نے، ہمارے یہاں تو اتنا برا مانا جاتا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ ابھی میں تھوڑا سا بعد میں بات، تو اس کو برا مانتے ہیں، حالانکہ سامنے والے کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اس وقت آپ سے بات کر سکتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اگر لمبی بات، کیونکہ عام طور سے فون پر اگر آدمی اس لیے فون اٹھا دیتا ہے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں سامنے کون ہے کیا ہے، مشغول ہونے کے باوجود بھی فون اٹھا لیتا ہے، پھر وہ سامنے والے فون رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کبھی اتنا بے وقت فون کرتے ہیں، رات کو 12:30 بجے فون آ رہا ہے، رات کو 1 بجے فون آ رہا ہے، اور فون اٹھاؤ تو سامنے سے پہلا ہی سوال یہ ہوتا ہے کہ ارے سو رہے تھے کیا؟ تو 12 بجے کون کھانا پکاتا ہے بھائی؟ 12 بجے تو آدمی سوتا ہی ہے، تو معلوم ہے اس کو، ارے مجھے بھی لگا کہ آپ سو ہی رہے ہوں گے تو پھر کیوں فون کیا؟ تو اور کوئی ارجنٹ کام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی کے احکام الگ ہیں، وہ آگے میں بتاتا ہوں کہ اگر ضرورت ہو تو پھر شریعت کی یہ حکم میں اجازت بھی ہے، لیکن اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر گھر میں داخل ہونا، اسی طرح فون کرنا، ان سب چیزوں میں سامنے والے کی راحت کا اور آرام کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا۔ یہ سلام سے ایک اور بات یاد آئی، سلام اگر کیا جائے تو اس کا جواب دینا ہے، لیکن جواب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اندر انٹر ہو جاؤ، اجازت ملے اس کے بعد آپ اندر داخل ہو سکتے، کیونکہ سلام کا تو جواب دیں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ، انصار کے بڑے سردار تھے، ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے سلام فرمایا، اندر سعد ابن عبادہ نے سلام سنا لیکن جواب اتنا آہستہ سے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر جواب دیا لیکن اتنا آہستہ کہ آپ تک آواز نہ جائے، پھر سلام کیا، پھر انہوں نے جواب دیا لیکن آہستہ سے۔ 3 مرتبہ سلام کے بعد جب کوئی جواب نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ سعد ابن عبادہ انتظار کرتے رہے کہ چوتھی مرتبہ پھر سلام آئے گا، پھر دروازہ کھول کر دیکھا تو آپ کی آواز تو پہچان گئے تھے، دروازہ کھول کر دیکھا تو آپ نہیں، آپ تو گلی کے کنارے،
دوڑے دوڑے پیچھے گئے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر تشریف نہیں لائے، آپ یہاں تک آئے اور مجھ کو محروم رکھا۔ کہا نہیں، ہم نے سلام کیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا۔ کہا جی میں نے جواب دیا تھا، لیکن میں نے بہت دھیرے سے جواب دیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ سلام ایک دعا ہے، آپ میرے لیے سلامتی کی دعا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بار بار میرے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں اور میں آپ کی دعاؤں میں نہلاتا رہوں اپنے آپ کو، آپ کی دعاؤں کی برکتیں دونوں ہاتھ سے سمیٹتا رہوں۔ غلطی ہو گئی اللہ کے رسول، آپ ہمارے گھر تشریف، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جذبہ عشق میں، غلبہ محبت میں ان کو خیال نہیں رہا کہ باہر دو جہاں کے سردار کھڑے، ان کا دھیان تو اس طرف گیا کہ حضور کی دعائیں مجھ کو مل رہی، حضور کی دعائیں مجھ کو مل رہی۔ پھر جب ان کا خیال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ تو سلام میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جواب دے دینا، کوئی داخل ہونا ضروری نہیں ہے، اور اجازت بھی طلب کرنا ہے اور ساتھ میں سلام بھی کرنا ہے، دونوں حکموں پر عمل کرنا ہے۔ آپ جس گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ سلامتی کی دعا ہے، تو گھر میں داخل ویسے بھی اپنا معمول بنانا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ سلام کرنا چاہیے۔ آدمی باہر کی دنیا سے آتا ہے، پتہ نہیں کیا الا بلا چیزیں اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اگر وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو سلام کرے گا تو گویا گھر میں جتنی مرتبہ داخل ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ اور گھر میں کون ہے؟ بچے ہیں، اور بچوں کے حق میں، اولاد کے حق میں باپ کی دعا تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے ہیں ان میں سے ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، جو اپنے بیٹوں کے لیے جو دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں فرماتے۔ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو، یہ کتنی بڑی دعا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے گھروں کا ٹینشن ختم ہوتا ہے، گھر میں سکون کی دولت بستی ہے، اور اللہ تعالیٰ گھر والوں کو سلامتی سے نوازتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ سو اگر اس گھر میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو تو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جاوے وہاں تک تم اس گھر میں داخل مت ہوو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور اب کھٹکھٹانے پر معلوم ہوا کہ کوئی نہیں، اپنا گھر نہیں دوسرے کا گھر ہے، تو وہاں بھی اصل مالک کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم داخل ہو گئے اور یہ سوچا کہ وہ تو میرا دوست ہے، مثلا دوست لوگ کھیل رہے ہیں گلی میں، اس نے کہا کہ جائیے میرے گھر پہ میری امی کو چابی دیا، وہ گھر پہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا تو دروازہ کھول کے اندر گھس گیا اور وہاں چابی رکھ دی، دوسرے دن معلوم ہوا گھر سے کوئی چیز چوری ہوئی، کس کا نام آئے گا؟ اسی بندے کا، حالانکہ اس نے نہیں چرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سب ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور وہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے تو پھر اصل مالک کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اگر اس کی طرف سے اجازت، مثلا اس نے صاف کہہ دیا کہ کوئی نہ ہو تو اندر جا کے رکھ دینا وہاں، یا آپ کو معلوم ہے کہ وہ میرا اتنا جگری دوست ہے، اتنا اچھا ہے کہ میں داخل ہو جاؤں گا، گویا اس کی طرف سے ایک طرح سے اجازت، تو الگ بات ہے۔ باقی نارمل کسی کے گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی اصل مالک کی اجازت کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، کہ تم اس گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم کو اس گھر میں اجازت دے دی جائے۔ اور اجازت طلب کرنے کی ابھی بات تھی، اس میں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے کھڑے رہنے کا نہیں تھا۔ آپ ہمیشہ، صحابہ نے نقل کیا ہے کہ آپ یا تو دائیں طرف کھڑے رہتے تھے یا بائیں طرف، کیونکہ دروازے کے سامنے کھڑے رہیں گے اندر سے کھولیں گے بد نظری ہوگی، نظر اچانک کی نظر پڑ جائے گی اور وہی فتنوں کے دروازے کو کھولنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو آپ نے تعلیم دی ہے کہ دائیں یا بائیں کھڑے رہنا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں تو نیچی نگاہیں نیچی جھکا کر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا چاہیے، گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے دروازے کی دراڑوں سے۔ دیہاتوں میں دو دروازے ہوتے ہیں، ایک وہ جالی والا ہوتا ہے جس پر پردہ پڑا رہتا ہے، بعض لوگ ایسا اندر داخل جھانک کر پھر اجازت لیتے ہیں، منع کیا، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خفا ہوئے کہ اگر کوئی تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکتا ہو تو تمہارے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔
کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو رہے ہیں کہ میری آپ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی آپ کے گھر میں جھانکتا ہو اس طرح تو جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کی آنکھیں پھوڑ دینا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خفا ہے اس شخص پر جو دوسرے کی پرائیویسی میں جا کے اندر گھستا ہے اور گھر کے دروازوں کے جو دراڑے ہیں اور پردے کی آڑ میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں اور قرآن پاک میں اتارے گئے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں بیان کر دیتے اور وہ بھی تو شریعت ہی کا حکم ہوتا، لیکن حکم کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حکم کو نازل فرمایا تاکہ سب مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سماج اگر عزت والا، شرم والا، حیا والا بنانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو فالو کرنا ہوگا. خود اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم کو یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ. یعنی اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو پھر اندر داخل، زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش مت کرو، لوٹ جاؤ، بعد میں پھر آ جانا، کسی اور وقت پہ ان سے اجازت لے کے آ جانا. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ یہی ہے، دونوں کے لیے، اندر والے کے لیے بھی اور باہر والے کے لیے بھی. بعض سلف تو فرماتے ہیں کہ زندگی بھر یہ خواہش رہی کہ کبھی کسی دروازے پہ جاوے اور وہاں سے یہ کہا جاوے کہ نہیں سوری ابھی مت آؤ، تو ہم واپس پلٹے تاکہ اللہ کے اس حکم پر عمل ہو. اور افسوس کہ ہم کو زندگی میں کبھی اس حکم پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یعنی جب بھی گئے گھر والوں نے جہاں بھی گئے تو ان کو اندر آنے کے لیے موسٹ ویلکم، تشریف لائیے، اہلاً وسہلاً ومرحبا، استقبال کیا گیا. تو کہ اس حکم پر عمل کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا. ہماری بڑی تمنا تھی کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کریں، تو پھر ہمیں اللہ کے اس حکم پر کتنا عمل کرنا چاہیے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر گھر کے اندر کی طرف سے کہا جائے، جواب نہ ملے یا یہ کہا جائے لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جانا چاہیے. زبردستی یہ کہنا کہ ارے 2 منٹ کا کام ہی ہے، اب بھی جو ہے وہ میں اندر بھی نہیں آؤں گا، زبردستی آپ کسی کو اس کے گھر سے باہر نہیں بلا سکتے ہیں اور آپ اس کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جو گشت میں جماعتیں جاتی ہے ان کو بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں 3 مرتبہ آواز دو، نہیں آتے ہیں آپ آگے چلے جاؤ، اور گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے مت رہو، دائیں یا بائیں طرف کھڑے رہو. یہ سب شریعت کے حکم ہے. یہ جو گشت میں آداب بتائے جاتے ہیں یہ علماء نے اپنی جیب سے نہیں نکالے ہیں، یہ شریعت کے حکم ہے. گھر میں سے بچہ اگر یوں آ کر کہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو بھی حکم یہ ہے کہ آپ چلے جاؤ. یہ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے، گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی میں ملنا نہیں چاہتا ہوں، اور اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو پھر آپ زبردستی اس سے نہیں مل سکتے ہیں. بہرحال یہ شریعت کا حکم ہے، اس حکم کو بھی، اس حکم پر بھی عمل کرنا چاہیے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جاننے والے ہیں. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس حکم پر عمل کرو گے تو اس سے سماج میں کتنے فوائد آئیں گے اور اس سے کیا کیا تم کو فائدے ملیں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے. تم جو ہے وہ یہ معلوم نہیں کر سکتے ہو. البتہ اندر والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ بلا وجہ کسی کو منع نہ کرے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے گھر جو آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے اس کا آپ پر حق بنتا ہے، آپ اس کو وقت دیجیے، بلا وجہ منع مت کر دیجیے. ہاں اگر کوئی وجہ ہے، آدمی آرام کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کسی اور اہم کام میں مشغول ہے اور وہ منع کرتا ہے، ٹھیک ہے. باقی شریعت میں، حدیث میں یہ ہے کہ جو تمہارے دروازے پر تم سے ملنے کے لیے آئے تو اس سے ملنا اس کا حق ہے، اس سے ملنا چاہیے. ایسے ہی اگر کوئی فون کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے، اگر آپ مشغول نہیں ہیں تو بلا وجہ اس کا فون نہ اٹھانا یا بلا وجہ اس کے میسج کا جواب نہ دینا، یہ سامنے والے کو ایک طرح سے تشویش میں، فکر میں ڈالنا، پریشان کرنا ہے. تو اس کو بھی شریعت نے کہا ہے کہ جیسے اس کو حکم ہے بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو، اندر والوں کو حکم ہے کہ بلا وجہ ان کو منع مت کرو. اگر وہ کسی کام سے آئے ہیں اور آپ مل سکتے ہیں تو ضرور ان سے ملو. آگے پھر تیسری آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ،
یہ اصل میں یہ حکم جب نازل ہوا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں قریش کے قافلے یہ روم اور شام تجارت کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ہمارے لوگوں نے مسافر خانے بنوائے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، دروازے اس کے کھلے رہتے ہیں، تو وہاں اگر ہم جائیں تو وہاں بھی ہم کو اجازت لینے کا، وہاں تو اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری کہ ایسی جو عام جگہیں ہیں، رفاہ عام کی جو جگہیں ہیں، ان جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اسٹیشن کا ویٹنگ روم ہے، مسافر خانہ ہے، مسجد ہے، خانقاہ ہے، ایسی جگہ جو عمومی جگہ ہے جہاں ہر شخص آ سکتا ہے، تو پھر وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے کوئی اصول بنائے، مثلا خانقاہ والوں نے اصول بنائے کہ آپ کو یہاں آنے سے پہلے رجسٹر کرانا ہوگا، ہماری اجازت لینا ہوگا، حکومت نے اصول بنایا ہے کہ پلیٹ فارم پر آنے سے پہلے وہ ٹکٹ اس کی نکالنا ہوگی، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو فالو کیا جائے گا۔ باقی ایسے گھر، ایسے مسافر خانے یا ایسی جگہیں جو سب کے لیے بنائے، جیسے عوامی جو جگہیں ہوتی ہے، عوامی پارک ہیں، تو وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی کے ذیل میں یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ جس میں کوئی آدمی مستقل طور پر رہتا نہ ہو اور اس میں تمہارا سامان بھی رکھا ہوا ہو۔ یعنی سامان کا مطلب ہے ایک آدھ رات مسافر کو گزارنا ہے تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مراد ہے۔ تو مہمان خانہ اور اس طرح کی جگہ جہاں اجازت ہوتی ہے ہر آدمی کو آنے کی، لیکن وہاں کے جو اصول ہے، اگر کچھ اصول ہے تو ان اصول کو فالو کرنا ضروری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں۔ اور یہ جو حکم ہے کہ گھر کے دروازے پر ستون بن کر چمٹے مت رہو، منع کر دیا جائے یا جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ، یہ نوک کرنے کی صورت میں، اجازت لینے کی صورت میں۔ اگر کوئی آدمی اس لیے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے کہ میں سامنے والے کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں انتظار کروں گا جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے گا میں اس سے ملاقات کروں گا، اس لیے اگر وہ دروازے پر بیٹھا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، گھر میں جھانکے وغیرہ نہیں لیکن بیٹھ سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو ایک طرح کا ادب ہوا کہ گھر والوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرمایا، اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، تو وہ مختلف بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا تھا، ان کے پاس جا کر علم سیکھتے تھے، حدیث ان سے معلوم کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی صحابی کے گھر جاتا تھا میں باہر بیٹھ جاتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ وہ آئیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ پھر جب وہ ظہر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو وہ مجھ کو دیکھتے تھے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کی وہ لو میرے اوپر پڑ رہی ہے اور صحرا کی وہ جنگل کی جو ریت ہوتی ہے باریک وہ اڑ رہی ہے میری آنکھوں میں جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہم کو باہر بلا لیا ہوتا، آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا نہیں، میں علم طلب کرنے آیا ہوں، میری ضرورت ہے، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، میں عاجزی کے ساتھ علم حاصل کروں گا، میں آپ کو پریشان نہیں کروں۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ تو ایک ادب میں داخل ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر منع کر دیا گیا تو پھر گھر کے دروازے پر بیٹھے رہنا درست نہیں ہے۔ اور یہ جتنے احکام ہیں وہ سارے ایمرجنسی کے علاوہ احکام ہیں۔ اگر کوئی ضرورت ہے، مثلا گھر میں آگ لگی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اجازت نہیں ہوگی ہم اندر داخل نہیں ہوں گے، تو وہ تو جل جائے گا اندر والا، تو ایسے موقعوں سے پھر اجازت ہے کہ بغیر اجازت کے بھی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو جو ایمرجنسی ہے، کسی کی وفات کی اطلاع دینا ہے، سامنے والا فون نہیں اٹھا رہا، آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ آ نہیں رہا، اندر بیڈ روم میں ہے اس کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایسے وقت میں جب ایمرجنسی کے مسائل ہوں تو پھر اس وقت پردے کا لحاظ کرتے ہوئے گھر میں بغیر اجازت کے بعض دفعہ داخل ہو سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے ان حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی حکم کو معمولی سمجھ کر چھوڑنے سے اللہ تعالی میری آپ کی بھرپور حفاظت فرمائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں اور ہماری اولاد کو شامل فرما. اے اللہ قرآن پاک کا عشق عطا فرما. نمازوں کی محبت عطا فرما. اللہ پانچوں نمازیں اللہ تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ اے اللہ مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قضا کرنے سے غفلت میں ضائع کر دینے سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھر کو قرآن پاک کی تلاوت سے اس کے انوار سے منور فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کا عشق نصیب فرما. قرآن کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ سب کو حلال کشادہ رزق عطا فرما. جو مسلمان بھائی جس پریشانی کا شکار ہے اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ بنا دے. اے اللہ شریعت کے ایک ایک حکم کو فالو کرنے والوں میں سے اللہ ہم کو بنا. اے اللہ فرض واجب سنت مستحب آداب اے اللہ ایک ایک چیز پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.